جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ ایک ہی نبی خدا نے ان کو بنایا، یہ بالکل جھوٹا ہے. ہم اول تو آئندہ ہماری طرف سے منسوب کر دیا. نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ آئندہ کے لفظ کی قائل نہیں، بلکہ ہر زمانے کے نبی کو، خواہ وہ پہلا ہو خواہ آئندہ کو ہو، ان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت مانتی ہے. ہم خاطبیت کا معنی عام سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کے مرتبے تک کسی کو نہیں پہنچایا، یہ بھی جھوٹ ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے طرح مقام رکھتے ہوں گے. مکتوب امام ربانی میں بھی اس حدیث کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی انبیاء اسرائیل کی طرح بلند مقام رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کی فہرستیں آپ دیکھ لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، اور حضور اکرم کے غلاموں کی فہرستیں بھی دیکھ لیں سامنے. ابو بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھیں، اور پھر امت میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے بزرگوں کو حال دیکھیں. کوئی ثابت تو کرے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان سب سے برتر تھے. بائبل میں ان کے حال تو پڑھ کے دیکھو. خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو. محمد رسول اللہ کے غلام پچھلے سب سے بڑھ کر ہیں اپنے مرتبوں میں، سوائے ان چند ایسے عظیم انبیاء کے جن کو ہم قرآن کریم کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا بلند مرتبہ تھا کہ ان کے مشابہ یا محمد رسول اللہ کو قرار دیا گیا ہے، یا ان کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بعض کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور وہاں امت کی مشابہت کا ذکر نہیں ملتا. ابراہیم علیہ السلام ہے، کما صلی اللہ تعالی ابراہیم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنایا تھا ویسے ہی تجھے بنا کے بھیج رہے ہیں. اس لیے ان کبار انبیاء کو چھوڑ کر جو دوسرے عام انبیاء ہیں وہ نبی کہلاتے تھے، لیکن ان کی حیثیت، ان کا تقوی، ان کے روزمرہ تقوی تو متعلق تو اللہ تعالیٰ کا بہتر جانتے ہیں، ہمیں چھوڑنا چاہیے. ان کے روزمرہ کے کارنامے، ان کی بزرگی کی داستانیں، وہ معجزات جو ان کے ہاتھ پر رونما ہوئے، ان کا لوگوں میں تقوی پیدا کرنے کا اثر اور اس کا دائرہ، ان پہلوؤں سے آپ دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے خلفاء اور اس کے بعد مجددین پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، وہ عظیم انبیاء کے طور پر ابھریں گے. بس حضور اکرم کا یہ فرمانا کہ کا انبیاء بنی اسرائیل ایک حکمت رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبیوں جیسے پیدا نہیں ہوں گے. نبی اس لیے نہیں کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کی تعریف کا دائرہ عالمی بن گیا ہے، اور وہ سارے پہلے انبیاء قبائلی یا قومی یا ملکی تھے، ان کا دائرہ کل عالم پہ محیط نہیں تھا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دیکھیں کتنا مبنی بر حکمت ہے، کتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے. آپ نے ان کو نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے، لیکن نبوت کے درجوں سے محروم بھی نہیں فرمایا، نبوت کے مرتبے سے کم تر قرار نہیں دیا. میں کہا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں بے شمار ایسے غلام ہوں گے. خدا ترس علماء مراد ہیں جن کو تم دیکھو تو پہچانو گے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح یہ بھی نبوت کر رہے ہیں، لیکن نبی کا نام اس لیے نہیں مل سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی کے طور پر آئے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کو خدا تعالیٰ
मोहम्मद रसूलुल्लाह के आलमी मिशन को दोबारा दुनिया में जारी करने का हुक्म दे और आप ही के फैज़ से फैज़ याफ्ता होकर दुनिया को फैज़ पहुंचाने का हुक्म दे। उसके सिवा अब अक्लन किसी को नबी का लक़ब दिया नहीं जा सकता, क्योंकि नबी की तारीफ में आलमी नबूवत की तारीफ दाखिल हो गई है। कुल आलम कर नबी रहमतुल लिल आलमीन। मुजद्दिदीन की बुजुर्गियों को देखो, उनका दायरा फैज़ पुराने बनी इसराइली अंबिया की तरह अपने अपने इलाकों कौमों में मौजूद था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दायरा फैज़ कुल आलमी बन चुका है। ये हिकमत थी कि उनको लफ्ज़ नबी का नाम नहीं दिया गया, मगर नबियों की जो सिफात पाई जाती हैं, जो उनका फैज़ है, वो सब उनको अता हुआ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियान को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी कहा है, अगर ये वही हैं। ये बहस है सिर्फ। इस वक्त उलमा से ज़ाती बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि मसीह मऊद जो उम्मत में नाज़िल होगा वो नबी है कि नहीं, और वो नबी मूसा की तवज्जो से बना था या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तवज्जो से बना है। ये एक मजीद बहस उठेगी। अगर ये कहते हैं कि पुरानी नबूवत जो दी गई थी उसमें इजाफा हो ही नहीं सकता, उसी तरह वही आएगी, तो फिर मूसवी शरीयत का ईसा उतरेगा जिसकी नबूवत का दायरा वही रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ के फैल ही नहीं सकता। अगर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह आलमी नबी बनाया गया है तो ये नई नबूवत है। जिद करके आंखें बंद करके जो मर्जी कहते फिरो। जिस शख्स में भी अकल का मामूली सा मादा है वो जान लेगा कि पुराना ईसा एक महदूद उम्मत के लिए था, उसका फैज़ भी उसी के लिए खास था। उसको वो अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाई जो रसूलन इला बनी इसराइल के लिए जरूरी थी। वो गुमशुदा मूसवी उम्मत की गुमशुदा भेड़ों का तस्करा करता रहा, और उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में आलमी नबी के तौर पर उतरूंगा। बस कहा हो या ना कहा हो, नबी का नाम इसलिए आने वाले को दिया गया कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आकर तो कुल आलम पे नबूवत करनी थी। इसलिए ये भी झूठ है इनका कि हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही को बनाया गया। मैंने समझाया है कि नबूवत के फैज़ के लिहाज से बहुत फैज़ याफ्ता हैं जो नबियों का मर्तबा पा गए। मसीह मऊद को नबी इसलिए कहा गया है, महदी मऊद को, कि उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से फैज़ पाकर कुल आलम पर नबूवत करनी थी। और ऐसा वाक़या इससे पहले अगर उम्मत मोहम्मदिया में गुजरा है तो मौलवी साहब दिखाएं, कहीं कोई ऐसा वाक़या नहीं। जहां तक उलमा का ताल्लुक है, उलमा दो किस्म के हैं। एक वो उलमा हैं जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दर्जा दिया है, और ये दर्जा कोई मौलवी छीन नहीं सकता उनसे। लेकिन जो नबूवत के कायल नहीं हैं और आखिरी ज़माने में पैदा होते हैं, उनका भी कुछ बयान फरमाया है, उस पर भी गौर कर लें। अगर वो फहरिस्त पसंद नहीं है जिसमें नबी मिलते हैं तो इस फहरिस्त में दाखिल हो जाइए। वो फहरिस्त ये है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन यातिया अलन्नास ज़मानुन ला यब्क़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया क़राउ मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रु मन तहत अज़ीमिस समाह मिन इंदहिम तख़रुजुल फितनतु व फ़ीहिम तऊद। रवाहुल बैक़ी फ़ी शुअबुल ईमान, मिशकात किताबुल इल्म अल फ़स्लुस सालिस, कंज़ुल अमाल सफ़ा 43। मिशकात और कंज़ुल अमाल दोनों में ये है और बैक़ी में भी है। तर्जुमा और रवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तर्जुमा यह है कि अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम महज नाम का रह जाएगा और कुरान महज तहरीर के लिए होगा। उन लोगों की जो उस ज़माने के लोग होंगे, मस्जिदें बज़ाहिर आबाद दिखाई देंगी मगर हदायत से खाली होंगी।
उलमाउहुम शर्रु मन तहत अज़ीम समा, उनके उलमा उन लोगों के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। तो अगर वो नबियों वाले उलमा पसंद नहीं, आपको इतनी नफरत है नबूवत से, तो शौक से इस हदीस के ज़ैल में आ जाइए, बल्कि होंगे। मेरा गुमान कभी तो यही है, फैसला अल्लाह ने करना और क़यामत के दिन होगा वो फैसला, लेकिन मुझे कभी गुमान यही है। और इसके लिए दलील ये है कि वो इलामतें जो इस्लाम के मुतालिक हुजूर अकरम ने बयान फरमाई थी वो तो पूरी हो चुकी हैं। इस्लाम पाकिस्तान में देखें तो सही, नाम का इस्लाम कितना मिलता है। और ये मुसलमान अगर नाम के नहीं हैं तो किसी को जरूरत है, किसी मौलवी को जरूरत है कि ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ही मुसलमान पैदा फरमाए थे। अल्लामा इकबाल इससे पहले जबकि हालत इतनी गिरी हुई नहीं थी कह चुके हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लामा इकबाल की गर्दन क्यों न पकड़ी तुमने उसको? और वो पहले का जमाना, अच्छे जमानों की बात कर रहे हैं। कोई दुनिया में शरीफ नफ्स पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जिस जमाने में अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था उस जमाने के मुसलमान बहुत गंदे और रजील थे। अब देखो पाकिस्तान में कैसे कैसे पाकबाज पैदा हो चुके हैं, मुआशरा ही बदल गया है, सारा मुआशरा इस्लामी हो गया। जिस मुल्क के सदर ये ऐलान करते हों कि मुल्क से अदल उठ गया है, जब तक अदल वापस नहीं आता उस वक्त तक कोई फैज़ तुम्हें नहीं मिल सकता। ऐ पाकिस्तानी कौम, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, हमारे मौजूदा सदर बड़े ज़हीन, बहुत तालीम याफ्ता और नबज़ शनास हैं, उन्होंने कितनी सच्ची बात कही है। कहते हैं इस मुल्क से अदल उठ गया है और जहां से अदल उठ जाए वहां फिर किसी खैर की तवक्को नहीं हो सकती। तो अदल के बगैर इस्लाम कौन सा है? इसलिए आज ही का जमाना है और इस हदीस की रूह से इस जमाने के उलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में शर्र मन तहत अज़ीम समा, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं। ये नबी कहाँ से हो गए? इसलिए इनको वाकई दिखाई नहीं देता होगा। अपने नजर डाली होगी चारों तरफ, कोई नबियों की शान का मौलवी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कह दिया कि पैदा ही कोई नहीं हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर का ठप्पा लगा ही नहीं किसी पर। इसलिए ये है असल बहस कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा की दो किस्में बयान फरमा चुके हैं। एक किस्म को नबियों जैसी बता चुके हैं और उनमें यकीनन नबियों की शान के लोग पैदा हुए हैं। आगे हदीस है जो बहुत ही सख्त है, वो अल्फाज मेरे नहीं हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इसलिए मौलवियों को सब्र से सुनना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकूनु फी उम्मती ख़ज़ातुन फयसीरु अन्नासु इला उलमाइहिम फ़इज़ाहुम क़िरदतुन व ख़नाज़ीर, कि मेरी उम्मत में झगड़े होंगे, इख्तिलाफ फैल जाएंगे, इंतशार पैदा हो जाएगा। लोग अपने उलमा के पास रहनुमाई के लिए जाएंगे, फ़इज़ाहुम क़िरदतुन व ख़नाज़ीर, तो हैं ये क्या? वो क्या देखेंगे? वहां तो बंदर और सूर बैठे हुए हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं तो नहीं कह रहा ना, किसने कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बहस ये भी नहीं है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि सबका ये हाल है। मैं इस हदीस के तर्जुमा समझता हूं कि वो उलमा जिनका तफरीक से ताल्लुक है, जिनका फज़ा से ताल्लुक है, वो उलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश नज़र हैं। और वो तमाम उलमा जो फज़ा से एक तरफ बैठे हुए हैं, जो बेबस हैं, जिनके अंदर जिनकी आवाज़ में ताकत नहीं है, वो इसमें मुराद नहीं है। बस मेरी तशरीह माने तो सिर्फ वही रह जाएंगे बाकी उलमा जिनके मतलब ये सख्त अल्फाज आए हैं, जो शरीर हैं, जिनकी वजह से फसाद फैलते हैं और जिनके मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा चुके हैं कि फितने उन्हीं से फूटेंगे, उन्हीं में लौट जाया करेंगे। तो अगर नबूवत वाली हदीस पसंद नहीं तो फिर इसको इख्तियार कर लो। और अगर ये कहते हो कि अभी ये वक्त नहीं आया, या ये कहते हो कि पहले वक्त गुजर चुका है,
تو اس دلیل کو بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر کہو پہلے ہو چکا ہے یہ زمانہ اور گزر چکا ہے اور اب تم نیک نسلیں علماء کی پیدا ہو گئی ہو، تو خدا کا خوف کرو۔ جب یہ زمانہ ایسا بدآنا تھا اس وقت تو مسیح موعود اور مہدی موعود کے سوا کسی نے حالت بدلنی ہی نہیں تھی۔ جن علماء کی بدیوں سے امت کا یہ حال ہونا تھا، ان کو کہاں سے توفیق مل جانی چاہیے خود بخود ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک کر لیں؟ اور پھر پچھلوں پر بڑا ظلم ہے۔ اپنی شکلیں دیکھ لو، اپنے کرتوتیں دیکھ لو، آج امت کا حال دیکھ لو، اور پھر یہ الزام کہ پہلے گندے تھے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم پاک باز ہیں، اس کو کوئی دنیا کا معقول انسان قبول نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی رد کرے گا، لعنتوں کے ساتھ رد کرے گا۔ اور اگر کہو کہ نہیں ابھی زمانہ آیا ہی نہیں، ابھی اور دیکھو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائی عشق ہے، ابھی تو گراوٹ اور تنزل کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ہماری صورتیں تم دیکھ رہے ہو، اور پاکستان کی گلی، ہندوستان کی گلیوں میں اور دوسری جگہ مسلمانوں میں فساد اور ایک دوسرے سے لڑائیاں اور حد سے زیادہ یعنی خدا سے دوری اور دنیا میں کا رجحان، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی آنے والا زمانہ ہے۔ تو مسیح نے تو پتہ نہیں 2000 سال سے اترا نہیں، اس نے امید جو تھی کہ شاید آج کل میں اترے وہ بھی گئی، کیونکہ جب تک یہ زمانہ نہ آ جائے اس وقت تک مسیح نے اترنا ہی نہیں۔ اور اس سے زیادہ بدی کیا ہوتی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں تو صرف نقشہ تو کھینچیں کہ آج کے پاکستان اور آج کے ہندوستان اور آج کے بنگلہ دیش اور آج کے دوسرے علاقوں میں جو مسلمانوں کا حال زار ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہیں مگر کم۔ عامت الناس کی مثال میں دے رہا ہوں، جس کے متعلق مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ 10,000 میں سے 9,999 مسلمان ہیں، کوئی نہیں، انبوہ کثیر ہے۔ وہ بھی ذرا پہلے کی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی کچھ حالت بہتر تھی، اب وہ جو 1000 میں سے ایک رکھا تھا انہوں نے باقی، وہ بھی زخمی ہو گیا ہوگا۔ تو فرمائیے کہ اس سے آگے بدتر حالت کیا ہوگی؟ کوئی نقشہ تو کھینچیں۔ اس لیے تقویٰ ہے، اگر تقویٰ تو خیر ہے نہیں، مگر تھوڑی سی عقل کر کے دیکھیں، اس حدیث کا اطلاق ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور دن بدن اس کا مضمون کھلتا چلا جائے گا۔ اور وہ علماء جن کو محمد رسول اللہ ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، وہ علماء ربانی نہیں کہلا سکتے۔ ہم سے نہ لڑو، محمد رسول اللہ سے مقابلہ کر کے اگر جان ہے، طاقت ہے، جسارت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ یہ فیصلے میرے نہیں، محمد رسول اللہ کے فیصلے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کے اوپر تو بڑی زبانیں درازیاں کرتے ہوئے کانا دجال اور آور اور فلاں کہتے ہو، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اس کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ دجال کے جو نقشے محمد رسول اللہ نے کھینچے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ رکھ لیتے ہو اور صرف گالی دینے کی خاطر وہ استعمال کر رہے ہو۔ میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں وہ سارا نقشہ تمہارے ملک میں جاری ہے، سارے علماء آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں پوری ہو چکی ہیں۔ اور جو جس کو تم کہہ رہے ہو دجال، یہی وہ دجال ہے، 30 دجالوں میں سے ایک، اس کا نقشہ بھی سن لیجئے۔ دجال کا نقشہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا وہ یہ تھا کہ اس کا تو بہت بڑا قد ہوگا اور وہ کانا ہوگا اور اس کا سر آسمان سے باتیں کرے گا، بادلوں سے اوپر ہوگا، اور وہ ایسا طاقتور ہوگا کہ تمام دنیا پر فتح یاب ہو جائے گا، اور سمندروں پر بھی سفر کرے گا اور خشکی پر بھی سفر کرے گا، یعنی ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کی ایسے بات ہے، اور گدھے پر بیٹھا ہوا وہ تمام دنیا میں دندناتا پھرے گا، مجال ہے کسی کی جو اس کی مخالفت کر سکے۔ اس دجال کے اگر وہ دجال نہیں آیا تو پھر مسیح بھی نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ آئے، اور وہ دجال تم مانتے ہو کہ نہیں آیا؟ اگر یہ مان رہے ہو کہ دجال نہیں آیا تو پھر اس لیے نہیں مان رہے کہ اس کی علامتیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو وہ پوری نہیں ہوئی۔ مسیح موعود کو کس طرح دجال کہنے کا تمہیں حق مل گیا تھا؟ کون سی ان میں سے علامت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مطابق آتی ہے؟ اس لیے گالیاں دیتے چلے جاؤ بے شک، مگر ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں مضمون کھول کر، نتھار کر، نکھار کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں،
زمانہ گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں ہر بات سچی نکلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم منہ پھیر کر ان سب باتوں کو جھٹلا کر کوئی ایک حدیث نکال کے اسے ایک لفظ چنتے ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دینے لگتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بڑا کمال کر دیا تم نے. حدیث کا حوالہ ہے، وہ باقی حدیث پڑھو تو صحیح کیا ہے. ہم تو مانوی مانتے ہیں، ہم تو اس کو استعارہ سمجھتے ہیں، مگر جب استعارہ کھول کر بیان کرتے ہیں تو دنیا گواہ ہو جاتی ہے کہ ہاں محمد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. اور وہ مثال محمد موت و پھر بھی صادق نہیں آتی، کسی صورت میں آ نہیں سکتی، آپ کے دشمنوں پر آتی ہے. اور تم جو لفظ کے قائل ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو بگاڑ کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کانا دجال ایسا ہوگا کہ تمام دنیا پہ حکومت کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی جو اس سے لڑ سکے. اس کا گدھا لہروں پر بھی چلے گا اور پہاڑوں کی طرح گندم اور ایڑ لے کر پھر رہا ہوگا. اور فرمایا کہ وہ آگ کھانے والا گدھا ہے، چارہ کھا کر پلنے والا نہیں ہے. تو یہ کون سی علامتیں دیکھی ہیں تم نے جو تمہیں نہیں نظر آ رہی؟ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. وہ نئے زمانے کی ایجادات ہیں، اور آور دجال سے مراد عیسائی پادری ہیں، عیسائی قومیں ہیں جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں حد کر دی، اور ان کی سواریوں کی طرف مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا. کانا ان معنوں میں کہ ایک آنکھ دنیا کی تو بہت روشن اور زمین کی تہ میں اس سے نیچے اتر کر دیکھنے والی، زمین کے پاتال کی خبریں لانے والی، اور ایک آنکھ یعنی مذہب کی ایسی اندھی کہ خدا کے بندے کو، ایک عاجز بندے کو جس نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو. یہ مسیح موعود علیہ السلام نے تشریف فرمائی، اور ثبوت دیکھیں کیسا عظیم بشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان کے طور پر دجال کی فرمایا اس کے گدھے کو دیکھنا اور پہچان لینا. اس کے گدھے میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ آگ کھا کر چلے گا. اب جتنی سواریاں دنیا میں ہیں، جو جدید سواریاں ہیں، وہ ساری آگ کے فائر پاور پہ چلتی ہیں. محمد رسول اللہ کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی سواری کے متعلق سوچ سکے جو آگ کھاتی ہو. بس اتنا کھلا نشان یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام مجازی ہے. گدھا جب ہم کہتے ہیں تو اس کی پہچان ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. جب پہچان ظاہر ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گدھے سے کیا مراد ہے. یعنی ایک لفظ مجازی آتا ہے، اس کی تشریح ایسی حقیقی فرما دی کہ جب وہ ظاہر ہو تو مجاز پہچانا جائے. یہ طرز بیان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب میں بتاتا ہوں، دیکھ لیجئے. فرمایا اگر وہ دجال ایسا گدھا ہوگا اس کا کہ مہینوں کا سفر گھڑیوں میں طے کرے گا، خشکی پر بھی چلے گا، تری پر بھی چلے گا، ہوا میں بھی. ایسی چھلانگ ہوگی. فرمایا مشرق سے قدم، ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں. اب بتائیے، ہوائی جہاز جب اٹھتا ہے مشرقی ملک سے کسی میں اور مغربی ملک میں جا کے لینڈ کرتا ہے، یا مشرق کے بعید سے اٹھ کر مشرق کے قریب میں جا کے لینڈ کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس ہوائی جہاز کا گواہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے اور پاک رسول تھے، اور اللہ نے بڑی شان اور بڑی صفائی کے ساتھ آپ کو آخری زمانے کی خبریں بتا دی تھیں. سمندر میں بھی چلے گا وہ گدھا، اور ڈوبے گا نہیں، گھٹنے گھٹنے پانی. آج جہاز چل رہے ہیں سارے، ان کا یہ بھی آگ سے چلتے ہیں. فرمایا اس گدھے کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی. اب مولوی صاحب سوچ کے دیکھیں کیوں نہیں اپنا دماغ لڑاتے. پیٹ میں اس گدھے کی سواری کا تصور ناممکن تھا، اور وہ تبھی صحیح ہوگا اگر جماعت احمدیہ کے فیض پائیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مادی مانیں، آپ کو جو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں اور یہ مضامین سمجھائے ہیں ان کو قبول کریں، تب جا کر آپ کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ آئیں گی، ورنہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گدھے کا یہ نقشہ کھینچ دیا اور پھر دجال کو ایک دیو قامت بلند انسان دکھایا، تو ہم نے تو مہدی سے فیض پا کر اس کے مضامین کو سمجھ لیا. مگر آپ ظاہر پرست مولوی ہیں، آپ کہتے ہیں لفظاً ہمیں یہی دکھاؤ. تو پھر ظاہر پرستی چھوڑ کر
وہ جس پر یہ اطلاق نہیں پا رہا اس پر تمہیں اس کو دجال کہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ظاہر پرستی کرنی ہے تو چمٹے رہو اس ظاہر پرستی کو. جس دن وہ گدی پیدا ہوگی جو ایسے گدے کو جنم دے گی جس کے دو کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا، اس کے پیٹ میں بیٹھ کر مولوی صاحب تشریف لے آئیں، میں خدا گواہ ہے کہ میں مولوی صاحب کی بیعت کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا. مجھے اور کسی نشان کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن خدا گواہ ہے کہ نسلن بعد نسل مولوی مرتا چلا جائے اور گدیاں مرتی چلی جائیں، نہ وہ مولوی پیدا ہوگا جو ایسی گدی کا درشن کر سکے، نہ وہ گدی پیدا ہوگی جو ایسا بچہ دے جو ظاہری طور پر ان علامات کا حامل ہو جو مولوی صاحب لیے بیٹھے ہیں پلے سے باندھ کر اور ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا ہوگا پھر مسیح اترے گا. خاتمیت کی بحث تو یہی مکمل ہو گئی، ساتھ ہی اس کا بھی قضیہ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کوئی آئے گا. اصل پیغام ہے کسی نے نہیں آنا، چھٹی کرو، ہم ہی ہیں، بس ہم سے ہی گزارا کرنا ہوگا اب ساری عمر. تم سے گزارا کرتے کرتے تو اس حال کو پہنچے ہیں، اور تم سے کتنا گزارا کریں. 1400 سال میں تم نے امت کا یہ حال بنا دیا ہے، فرقوں پر فرقوں میں تقسیم کر دیا، کفر پر کفر کے فتوے جاری کیے اور اخلاقاً یہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور کہتے ہو کہ جب تک وہ گدھا نہیں آئے گا مسیح نے آنا نہیں، کیونکہ اس نے اس دجال کو قتل کرنے آنا ہے. تو کہاں گیا وہ مسیح؟ کیسے اتارو گے اس کو؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری ساری نسلیں قیامت تک مرتی چلی جائیں اور ساری گدیاں مرتی چلی جائیں، نہ وہ مولوی پیدا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے اس گدی کو دیکھ سکے جو ایسا بچہ دے، نہ وہ گدی پیدا ہوگی جو وہ بچہ دے جس کے اوپر دجال نے سواری کرے. دجال کہاں سے آ جائے گا پھر، اور مسیح کہاں سے اترے گا؟ تم نے وہیں مار کے چھوڑنا ہے. زمین پہ تو اب موت مقدر نہیں رہی مسیح کی. وہ کمبخت گدی تو پیدا ہو جائے، اس کے بغیر کس طرح مسیح اترے گا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو جھٹلا کے اترے گا؟ تمہاری بات مان کے اترے گا؟ تمہاری مسیح کی جوتیوں کی بھی پرواہ تم نہیں ہے تمہاری. جس کی غلامی کا دم تم کہتے ہو بھرنا ہے، ہم کہتے ہیں بھر چکا ہے، اسی سے فیض پایا ہے اس نے. اس کی غلامی مانے گا تو کہے گا میں تو نہیں نیچے اترنا، نیچے جھانکا کرے گا. جب کوئی کہے گا فرشتہ یا کوئی اشارہ کرے گا، بسی کافی برا حال ہو گیا ہے. امت مجھے دیکھتے نہیں کیا کس حال کو پہنچ گئی ہے. بہت سے گناہ گار ہیں جو قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. اترو خدا کے لیے. بعد میں کیا کرو گے جب سب ختم ہو چکے ہوں گے؟ تو مسیح جھانکے گا، کہے گا مجھے تو کوئی گدھا نظر نہیں آ رہا، اتنا بڑا، اتنا شان و شوکت کا، اور نہ وہ کانا دکھائی دے رہا ہے. تو مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں محمد رسول اللہ کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ میں نے تو نہیں کرنا، پہلے گدھا آئے پھر میں اتروں گا. اب اے مولوی یوسف صاحب اور آپ کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کے مولوی. مسیح موعود کے الفاظ میں کہتا ہوں اگر کچھ پیش نہیں جاتی تو سجدوں میں اپنی پیشانیاں رگڑ دو، روتے روتے تمہاری پلکیں جھڑ جائیں اور آنکھوں کے حلقے گل جائیں. خدا گواہ ہے کہ تم ظاہر پرستوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حلیہ بنایا ہوا ہے، اس حلیے کے ساتھ تم کبھی کسی کو آتا نہیں دیکھو. اس لیے عملاً تم نے خاتمیت کا معنی اور بھی زیادہ وسیع کیا ہوا ہے اپنی طرف سے. امت کو دھوکہ دے رہے ہو، بیچاروں کو سمجھا رہے ہو کہ کچھ آئے گا. وہ بھوکے مر گئے بچے، ان کی مائیں، جس عمر کے زمانے میں ایک ماں نے اس میں پانی ابلتے ہوئے پانی میں پتھر ڈالے ہوئے تھے، وہ پانی ابلتا تھا تو پتھروں میں آواز پیدا ہوتی تھی. بھوکے غریب ماں کے بچے سمجھتے تھے کہ کچھ اس میں پکڑا ہے. ان کو وہ سہارا بتا رہی تھی کہ دیکھو دیکھو ابھی ہنڈیا پک جائے گی تو میں تمہیں کچھ کھلاؤں گی. روتے پیٹتے بھوک سے اسی طرح وہ سو گئے. ان کے لیے ایک عمر آ گیا تھا. تم کس عمر کو لاؤ گے جو تمہارے جھوٹ سے امت کو نجات بخشے گے؟ خالی ہنڈیا پکا رہے ہو، کوئی معاہدہ اب تمہارے نزدیک اس امت کے لیے نہیں رہا. مسیح ایسا گیا ہے کہ اس کے آنے کی راہ میں وہ دجال اور اس کا گدھا کھڑا ہو گیا جو تمہارے نزدیک اس طرح آنا ہے، اب آ ہی نہیں سکتا.
زمانے کے رنگ بدل گئے، دجال ظاہر ہو گیا، دنیا پر فتح مند ہو گیا، تو سواریاں نکل آئیں، مگر تمہیں دکھائی نہ دی کیونکہ تم ظاہر پرست ہو چکے تھے۔ اس لیے امت کو اب کیا دھوکے دیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ کوئی آ جائے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے فیض، یا تو فیض کی زبان میں کہو کہ گل کرو شمع، بڑھا دو مین آیا، اپنے بے خواب کے والوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، سب راستے بند ہیں۔ آئے گا تو دجال، آئیں گے تو مولوی۔ کہہ دو امت کو کہ ہم سے گزارا کرنا سیکھو، ہمارے خلاف مضمون جو آئے دن لکھتے رہتے ہو کہ ہم لوگ کیا ہیں، اب خدا کا خوف کرو، تم نے ہمارے ہاتھوں میں مرنا، ہمارے ہاتھوں میں جینا ہے۔ اب یہ مقدر ہو چکا کہ قیامت تک جب ہم سے ہی پلہ پڑنا ہے تو صلح کر لو، جو ہم کہتے ہیں وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ پیغام ہے تمہارا حقیقی پیغام، اور ہر صاحب فہم جو میری بات کو سن رہا ہے وہ گواہ ہو جائے گا کہ ہاں یہی پیغام ہے ملا کا، اس کے سوا کوئی پیغام نہیں۔ کیا حال کر دو گے اسلام کا جو ہو چکا ہے، اس کے بعد کیا رہتا ہے بات؟ اب سنیے، وہ کہتے ہیں لینا میرا یہ پتہ